جو سوال کثرت سے پوچھے گئے ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کوئی آپ راہ سلوک کی مثال کے ساتھ وضاحت کر دیں۔ تو آج میں دو تاریخی اسباق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے اللہ کے درمیان میں 3 پردے حائل ہیں۔ ایک پردہ بشریت ہے، یعنی عام انسانوں کے طور پہ، چونکہ انسان بیسیکلی ایک جانور ہے اور اس کے اندر جانوروں والی تمام خاصیتیں موجود ہیں، جاہ طلبی، حرص و حوث، شہوت اور غصہ، یہ سب بیسک چیزیں ہیں۔ تو یہ بشریت کا تقاضا ہے، جو ہم دنیا میں کرتے ہیں سب کچھ، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ فرمایا یہی سب سے بڑا پردہ ہے۔ جب تک اس مادی دنیا میں، جب اس جبلی خواہشات کے جال میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو گویا آپ ایک ایسے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، یا آپ کے راستے میں ایک ایسا پردہ حائل ہے جو اگلے جہان کو، اگلی دنیا کو، اگلے راستوں کو آپ پہ کھلنے نہیں دے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ پردہ بشریت، جب تک جبلی خواہشات آپ دور نہیں کر لیتے تو ہٹ نہیں سکتا۔ یعنی اسے ہٹانے کا طریقہ ہے کہ آپ جبلی خواہشات جو ہیں، فطری خواہشات جو ہیں، ان سے آزادی حاصل کریں۔ اور ان کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ہم مجرمانہ حد تک ان کو دیکھیں، جس سے زمین پر فساد ہوتے ہیں۔ غصہ بڑھ گیا تو حد سے بڑھ گیا، لالچ بڑھ گیا تو حد سے بڑھ گیا، شہوت بڑھ گئی تو حد سے بڑھ گئی۔ دوسرا آپشن ہے کہ آپ نے اس کو اپنے اختیار میں لے لیا، آپ نے اس پہ قابو پا لیا، چاہے اپنے عقل و شعور سے، چاہے جہنم کے خوف سے، چاہے لالچ کے ساتھ، جنت کی حوروں کے خوش فہمیوں میں، کسی طرح بھی آپ نے قابو پا لیا۔ تو تیسری منزل یہ ہے کہ آپ نے اپنی فطرت کو تقاضے کے مطابق ڈھال دیا۔ تو ایسی صورت میں آپ کا یہ مکمل طور پہ اس سے ایسی آزادی حاصل ہوگی کہ یہ آپ کی ترجیحات میں رہے گا ہی نہیں، آپ لاشعوری طور پہ بھی اس سے آزاد ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یہ پہلا پردہ بشریت ہے، اور دوسرا فرمایا پردہ ملکیت ہے۔ ملکیت فرشتوں جیسی صفات ہیں، یعنی جب آپ پہلا پردہ ہٹائیں گے تو اگلا جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، جو آپ ذات الہ کے نور سے مستفید نہ ہو سکیں گے، تو اس کے راستے میں ایک فرشتوں جیسی صفات ہیں۔ آپ اپنے آپ کو پاکیزہ تصور کریں گے، آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ اب گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوتے، میری روح پاکیزہ ہو گئی ہے، اب میں صالحین میں شامل ہو گیا ہوں، اب مجھ سے نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہوتی ہیں۔ تو یہ پردہ ملکیت ہے، کیونکہ فرشتوں کی خاصیت ہے فرما برداری، بس آپ فرما بردار رہیں گے۔ اس کے اندر بھی آپ اپنی ذات میں ہی ایک قسم کے گم رہیں گے، لیکن معصیت بہت پیچھے رہ چکی ہوگی۔ اور تیسرا جو ہے پردہ، وہ پردہ نورانیت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پردہ اس قدر لطیف ہے کہ سالک جو ہے وہ ذات حق کا براہ راست مشاہدہ محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ پردہ درمیان میں حائل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس قدر لطیف پردہ ہے کہ وہ محسوس نہیں کیا جا سکتا، تو انسان اسے ہٹا کیسے سکتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو آپ کو اس سے آگے راستہ عطا فرما دے۔ دوسرا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا سالک کی 3 منزلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی منزل فنا فی الشیخ ہے۔ یہاں پر سالک جو ہے اپنے معلم کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اور انہی کے حکم کو اپنا آخری حکم سمجھتا ہے، انہی کی محبت کو اپنا سرمایہ سمجھتا ہے، ان کی ہی اطاعت کرتا ہے، اور اسی اپنی ذات کی نفی اور ان کی ذات میں گم ہو جانے کو پہلا قدم کہتے ہیں وہ۔ اور اسی راستے پر چل کر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنی منزلیں پائی ہیں۔ اور دوسری منزل ہے کہ جب آپ پہلی منزل سے، یعنی فنا فی الشیخ کی منزل میں تسلیم و رضا کی حالت میں چلے جائیں، تو آپ کی فطرت جو ہے
میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر مادی خواہشات سے آزاد ہو چکی ہوگی. آپ کے پاس کچھ ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جو دنیا کی کسی بھی عمل کا رد عمل دیں گے. تو اگر ایسی خاصیت، ایسی پاکیزگی روح کے اندر، ایسا اطاعت آ جائے، تو پھر اس سے بعد آپ کی عقلی منزل جو ہے فنا فی الرسول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس ذہن نے تربیت حاصل کی ہو کہ اطاعت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف کھول دیتا ہے، اور پھر وہ ذات مصطفیٰ میں گم ہو جاتے ہیں، ان کے عشق میں، ان کی محبت میں، ان کی اطاعت میں. کئی دفعہ تو حواس ایسے کھوتے ہیں کہ ہر لمحے کے لیے آنکھیں بند کرنے پہ لوگ چلے جاتے ہیں. فرمایا یہاں پر اطاعت اور احسان اس قدر غالب آ جائے کہ آپ کو اپنی آراء باقی نہ رہیں، آپ کی خواہشات باقی نہ رہیں، آپ کی طلب جلوہ جانا کے لیے ہمیشہ متلاشی رہے، آپ حقیقت الحقائق تک پہنچنے کے لیے آرزومند بن جائیں. اگر یہ منزل کامل ہوگی تو اس سے اگلی منزل ہے فنا فی اللہ. یہ مقام ایسا ہے جہاں سے آپ دنیا سے آخرت یا وجود سے عدم تک کا سفر بالکل اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ اس راستے کو اپنی آنکھوں سے، اپنے تصور کے نور سے دیکھ سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا ہوگا. تو یہ دو مشرب جو ہیں یہ بہت ہی مؤثر رہے تاریخ میں، ان پر چل کر لوگ اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں. ان دونوں تاریخی اسباق سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس مادی دنیا میں سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں. اصل میں اس مادی دنیا کا اس قدر خوبصورت جال ہے، اس میں ایسی کشش ہے کہ انسانی عقل و شعور کے تمام پنچھی اس میں پھنس جاتے ہیں. نکلنے کا طریقہ کہیں نہ کہیں محبت سے سوچنا ہے. تو اپنے معلم کی ذات کے لیے میں نے جب سوچا تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر کبھی گناہ کریں گے حرص و ہوس، لالچ یا کسی بھی سلسلے میں، تو کل اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا تم اقرار کرو گے یا تم جھوٹ بولو گے؟ بس اسی خیال نے دنیاوی کشش سے ہمیں نجات دلا دی، اور پھر اللہ نے میری ایسی رہنمائی فرمائی کہ زندگی کو بدل دیا. تو آپ بھی ایک دفعہ اس راستے پہ چلیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کا تجربہ کریں. مجھے یقین ہے کامیاب ہو.